السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے کوشش، جسے لکھا ہے آمنہ اشرف نے۔ چلیں جی میں پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں۔ کھانا ایسا بنایا ہے کہ حلق سے نیچے نہ اترے، ساس کی سرگوشی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ارے طیبہ، یہ کھانے کی ٹرے اٹھا کر لے جا، ابھی میرا جی متلا رہا ہے۔ صفیہ بیگم نے لہجے کو میٹھا بناتے ہوئے اپنی اکلوتی بہو کو آواز لگائی۔ طیبہ، جو اپنی ساس کی سرگوشی سن چکی تھی، اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے آئی اور چپ چاپ کھانے کی ٹرے اٹھا کر چل دی۔ باورچی خانے میں جا کر ٹرے کاؤنٹر ٹاپ پر رکھ کر طیبہ نے سالن چھکا۔ سالن میں نمک نہ ہونے کے برابر تھا اور گلے میں لگی مرچیں اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ شوربہ بھی کچا ہی اتار لیا گیا تھا۔ طیبہ سالن کے ذائقہ سے مزید بدمزہ ہوئی۔ وہ برتن دھونے میں مصروف تھی جب اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ ہاتھ دھو کر دوپٹے سے خشک کرنے کے بعد اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ جی ٹھیک ہے، میں پھپھو کو بتا دیتی ہوں، اللہ حافظ۔ پھپھو حسن کا فون تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ شام کو عنایہ اور واصف ہماری طرف آ رہے ہیں، کھانے کا اچھا سا انتظام ہونا چاہیے۔ یہ بات بتاتے ہوئے طیبہ جیسے خود بھی متذبذب تھی۔ ہائے میری بچی پرائے ملک جا رہی ہے، نہ جانے کب واپس لوٹے گی، ماں کے گھر سے تو سیر ہو کر جائے۔ طیبہ کی ساس نے اداسی سے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے کی ساس کی سرگوشی نے اس کے ذہن پر دستک دے کر اس کو مزید بوجھل کر دیا۔ ساس طیبہ کی پریشانی کو بانٹتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئیں۔ طیبہ، تو ایسا کر، تانیہ کو فون کر دے تاکہ وہ آ کر کھانے کا انتظام کر دے۔ صفیہ بیگم نے بڑی بیٹی کو، جو کہ پڑوس میں ہی بیاہی گئی تھی، بلانے کے لیے کہا۔ طیبہ اپنی بڑی نند کو فون کرنے کے بعد باورچی خانے میں گھس گئی۔ تانیہ کے آنے سے پہلے طیبہ نے کھانا پکانے کے لیے ہر چیز تیار کر رکھی تھی۔ ماں، کیا کیا بنانا ہے؟ تانیہ نے گرم دال ہوتے ہوئے پوچھا۔ آجا، بیٹھ جا، پہلے پانی پی لے، سانس تو لے۔ صفیہ بیٹی کے لیے فکر مند ہوگی۔ امی بٹھانے کے لیے بلایا ہوتا تو میں بیٹھ بھی جاتی، اب آپ نے بلایا ہی کام کرنے کے لیے ہے تو وہی کر لوں۔ تانیہ نے طنزیہ لہجے میں کہا اور چادر اتار کر دوپٹہ لیتے ہوئے ماں کا جواب سنے بغیر باورچی خانے کی طرف چل دی۔ باجی آپ بیٹھیں، تھوڑی دیر میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ رہنے دو طیبہ، میں کھانا بناتے ہوئے خود بنا کر پی لوں گی، اور مجھے بتا دو کہ کیا کیا پکانا ہے۔ کھانے کا بتا کر تم گھر کا ایک دفعہ جائزہ لے لو کہ کہیں جھاڑ پونچھ کی ضرورت تو نہیں، تانیہ نے بھابھی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ مہمانوں کے آنے سے پہلے طیبہ سارے گھر کو چمکا چکی تھی۔ تانیہ نے سیدھا کھانا رکھا تھا اور کھانا پکا کر وہ ماں کے پاس جا بیٹھی تھی۔ طیبہ کو جب گھر کی صفائی سے فرصت ملی تو اس نے باورچی خانے میں جھانکا، جہاں دھونے والے برتن اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ اتنے میں باہر شور بلند ہوا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ مہمانوں کی آمد ہو چکی ہے۔ مہمانوں سے ملنے کے بعد طیبہ نے چائے کے ساتھ لوازمات پیش کیے۔ جب سب چائے پی چکے تھے تو طیبہ نے سارے برتن اٹھائے اور کچن میں جا کر سب برتن دھوئے، جبکہ تانیہ ماں، بہن اور بہنوئی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ طیبہ برتن صاف کر کے مہمانوں کے پاس بیٹھنے لگی کہ صفیہ بیگم نے حکم صادر کیا۔ طیبہ بیٹا، کھانا لگا لو۔ طیبہ نے اس بات میں سر ہلا اور منظر سے ہٹ گئی۔ کھانا کھانے کے دوران ہر ایک کی زبان پہ تانیہ کے ہاتھ کے بنے کے کھانے کی تعریف تھی۔ ماں فخر سے اپنے داماد کے سامنے اپنی بیٹیوں کے شان میں قصیدے پڑھ رہی تھیں۔ طیبہ نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کسی نے اس کو کسی بات میں کسی رشتے کی حیثیت سے یاد نہیں رکھا۔ کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ مہمان رخصت ہوئے تو طیبہ کے سر پر باورچی خانے میں پھیلے بکھیرے کو سمیٹنے کی تلوار لٹک رہی تھی۔ تانیہ بھی اپنے گھر جا چکی تھی۔ وہ رات کو کافی لیٹ باورچی خانے کا کام نپٹا کر جب اپنے کمرے میں گئی تو شوہر کو اپنا منتظر پایا۔ طیبہ کہاں رہ گئی تھی؟ پیٹ بھر کر اتنے مزے کا کھانا کھایا ہے تو نیند آ رہی ہے۔ حسن نے تبصرہ کیا۔ جی آپ سو جائیں، مجھے صبح امی کی طرف بھی چھوڑنے جانا ہے آپ نے۔ طیبہ یہ کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ طیبہ ماں کے گھر آ کر بھی چپ تھی۔ وہ یہی سوچ کر اداس تھی کہ کسی نے اس کو نہیں سراہا، کوئی اس کی محنت کو خاطر میں نہیں لایا، سب نے صرف کھانے کی تعریف کیا۔ وہ ماں کی طرف آئی ہے تو تھوڑا بہت کھانا بنانا سیکھ کر جائے گی۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ شام کو باورچی خانے میں کھانا بنانے جانے لگی تو بھابھی نے نہیں جانے دیا کہ 2 دن کی مہمان ہو، مزے کرو، آرام کرو، سسرال میں یہی کچھ تو کرنا ہے۔ طیبہ خاموشی سے ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ طیبہ کی ماں کو ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ میری بیٹی سسرال میں کھانا پکانا نہ آنے کی وجہ سے مات کھا رہی ہے، باقی تو اسے ہر کام بخوبی آتا ہے۔ طیبہ بیٹی، 1-2 دن میں کوئی کام احسن طریقے سے نہیں سیکھا جا سکتا، گھر جا کر روز کچھ نہ کچھ دل سے پکاؤ، میری بیٹی سیکھ جائے گی۔ ماں نے شفقت سے سمجھایا۔ جی امی، میں سیکھ لوں گی، طیبہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ گھر آنے کے بعد جو پہلا سوال کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ کھانے میں کیا پکا ہے، تو بیٹی کے گھر سے ہی سب کچھ سمجھا کر سکھا کر بھیجنا چاہیے۔ ماں کے دل میں ملال اٹھا۔ ادھر طیبہ کو بھی افسوس تھا کہ اس نے خود کو محض تعلیم حاصل کرنے میں ہی کیوں مگن رکھا، عملی زندگی کے لیے خود کو تیار کیوں نہیں کیا۔ شادی میں کوئی فیری ٹیل نہیں ہے۔ وہی لڑکیاں سسرال میں اپنا نام بناتی ہیں جو ماں باپ کے گھر سے ہی بنیادی کام رکھ رکھاؤ اور سلیقہ سیکھ کر گئی ہوں، جنہوں نے محض ایک ہی چیز کو اپنا جنون نہ بنایا ہو، اور جو ایسا نہیں کرتی اور سسرال میں صرف خواب سے جا کر جاتی ہیں، بعد میں سسرالی زندگی میں ان کو طیبہ کسی شرمندگی ہی اٹھانی پڑتی ہے۔ طیبہ 4 دن بعد جب سسرال واپس لوٹی تو عزم کر چکی تھی کہ وہ کسی کی بات کو دل پہ لگا کر اپنی بہتری کا سفر نہیں روکے گی۔ رات کو جب سب کھانا کھا رہے تھے تو طیبہ اپنی ساس سے بلند آواز میں
मुखातबी पुप्पो, तालीमी मसरूफियत और लाड प्यार की वजह से मैंने एक बुनियादी और अहम हुनर को पसे पुश्त डाल दिया और मैं समझती हूँ कि इसमें मेरी गलती है, क्योंकि समझदार तो वही होता है जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी अदा करता है। मैं भी अपनी गलती तस्लीम करके अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करती हूँ और अब दिल से खाना बनाना सीखूंगी। तैयबा की इस बात पे सास मुस्कुरा दी और दिल से अपनी बहू को दुआ दी। अगले एक माह तैयबा ने अपनी सास और नंद के ज़ेरे निगरानी खाना बनाना सीखा। चंद दिनों बाद हसन की प्रमोशन की खुशी में घर में एक छोटी सी दावत का इंतज़ाम किया गया, जिसमें तैयबा के मेके वाले भी मौजूद थे। दावत का सारा खाना तैयबा ने पकाया था। खाना बेहद लजीज था, सब ने दिल खोल कर खाने की तारीफ़ की। वालाहन मेरी बीवी ने कर दिखाया, हसन ने सताइशी अंदाज में कहा तो तैयबा शर्मा गई। वो दिल से रब की शुक्रगुजार थी, इसने चाह दिखाई और रब ने इसको इस चीज़ पर महारत बख्श दी। गलतियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इनको तस्लीम करके अपनी अच्छी नीयत के साथ सच्चे दिल से खुद को बदलने की कोशिश करना दानिशमंदी है। जी, तो मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का छोटा सा अफ़साना, छोटा सा नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।